السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو 1000 رکعت کے برابر ثواب مل جائے گا، اور اس حدیث کو سننے کے بعد جب بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے، مسئلے سیکھیں گے، دین کی باتیں جانیں گے، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو 100 رکعت کے برابر، کسی ویڈیو پر 1000 رکعت کے برابر ثواب ملنا شروع ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں یار ویڈیو دیکھیں گے 1000 رکعت کے برابر ثواب کیسے ملے گا؟ تو اس حدیث کو سنیے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ فرق کیا ہے کہ یہ خوبصورت احادیث ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہیں، نہ ہم ان کو پڑھ پاتے ہیں، نہ کبھی ہم ان کو سن پاتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر عمرے کے برابر ثواب بتایا، کسی پر حج کے برابر، کسی پر نفلوں کے برابر، ہم ان کو نہ سن پاتے ہیں، نہ پڑھ پاتے ہیں، اور نہ یہ حدیث ہم تک پہنچ پاتی ہیں۔ یہ حدیث میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی اور بہنوں کے نام اعمال میں حج کے برابر، عمروں کے برابر ڈھیروں ثواب لکھ جائے، اور ہم سب آخرت کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے۔ یہ میری ایک کوشش ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھائی ذرا بتاؤ 100 رکعت نفل نماز کبھی آپ نے پڑھی ہے؟ آپ کو کہ یار 100، ہم تو 5 وقت ہی بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ بھائی مہینے میں کوئی دن 1000 رکعت پڑھ کر دکھاؤ، تو آپ کہو گے یار 1000 رکعت کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 4 5 6 8 تو پڑھی نہیں جاتی ہیں، 1000 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ ہم لوگ پڑھنے کھڑے بھی ہو جائیں 1000 رکعت ارادہ لے کے، تو 8 بجے سے لے کے صبح فجر کی اذان ہو جائے گی، اور 1000 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے 1000 رکعت کے برابر۔ اور اگر کوئی عمل ہمیں ایسا بتا دیا جائے کہ اس عمل سے 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ملے گا، تو آپ اس عمل کو کریں گے نہیں؟ وہ بڑا آسان عمل ہے جو میں حدیث سے آپ کو سناؤں گا، اور وہ عمل روزانہ آپ کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم اس کو جب ثواب نہیں سمجھتے، اور ثواب سمجھے کیسے؟ کیونکہ یہ حدیث ہم تک پہنچی نہیں کبھی۔ جن بھائیوں کو پہنچی ہوگی ان کو ثواب ملتا ہوگا۔ تو اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد 1000 رکعت کے برابر ثواب آپ کو بیٹھے بیٹھے ملے گا 100 رکعت کے برابر، 1000 رکعت کے برابر۔ ایک خیال بہت آتا ہے مائنڈ میں، کچھ لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یار دین کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ، عمل ہی نہیں کرو۔ یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ جب دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے ہم لوگ تو سیکھیں کیوں؟ نماز جب ہم پڑھ نہیں سکتے تو نماز سیکھیں کیوں؟ قرآن مجید ہم پڑھ نہیں پائیں گے، تلاوت کر نہیں پائیں گے روزانہ، تو قرآن مجید پڑھنا سیکھے کیوں؟ اس کا بھی جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں، بڑی خوبصورت حدیث ہے بھائی، لائک ضرور کر دیجیے گا اس کو، اور خدا کے لیے اس کو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ زبان میری ہے، لیکن یہ کلمات، یہ حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے سرکار کی ہے۔ ہزاروں لاکھوں جانیں قربان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریے کہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا مبارک پانی مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے کہا، ان صحابی کا نام تھا حضرت ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم دین کی کوئی بات سیکھ لو یا قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو، تو یہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا، دین کی باتیں سیکھ لینا، یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کرو اس بات پر، ذرا غور کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لینا، ایک سورت سیکھ لینا، اور اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کوئی دین کی ایک بات سیکھ لینا، یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور اگر تم کوئی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو، اور اگر تم، اے ابو ذر، اور اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو، تو یہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا حضور نے میرے بھائیوں؟ ذرا غور سے سنو کہ اگر تم قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو، یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں،
میں آپ کو حدیث یاد کرا رہا ہوں تاکہ یہ حدیث آپ سننے کے بعد کبھی بھول ہی نہ سکو، اسی لیے میں بار بار بات کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو یا دین کی کوئی بات جان لو تو یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو، اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے، برابر نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ میری ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں، آپ نے غسل کے مسئلے سیکھے، آپ نے نماز کے مسئلے سیکھے، آپ نے وضو کے مسئلے سیکھے، لیکن اس حدیث کو نہیں معلوم تھا تو ثواب سے محروم ہو گئے۔ اس حدیث کو جب آپ نے سن لیا، اب یاد رکھیے آپ کوئی بھی مسئلہ سیکھیں گے تو نیت آپ کو یہ بنانی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، تو میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ میرے ویڈیو کو جب آپ دیکھیں تو اس والی حدیث کو جو میں نے آج بیان کی ہے ذہن میں رکھیں گے، 100 رکعت کے برابر ثواب ملے گا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب بتاؤ، ویڈیو بھی دیکھو، دین کے مسئلے سیکھو، اب کتاب ہے آپ کے پاس، کتابوں سے دین کے مسائل سیکھو، دین کی باتیں جانو کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کس خاندان میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا، اسلامی تاریخ پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، دین کی باتیں جاننا ہو رہا ہے۔ مسائل سیکھو کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں۔ ایک مسئلہ سیکھنے پر 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا، اور 1000 رکعت سے زیادہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے یار دین سیکھ لیا تو عمل نہیں ہو پائے گا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا سیکھنے سے، یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا اے ابو ذر یہ دین کی بات سیکھ لو تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لو تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، چاہے تم اس پر عمل کرو یا اس پر عمل نہ کرو۔ عمل کرو گے تو ایک الگ ثواب ہے، اور تم صرف سیکھ لو گے تو اس پر الگ ثواب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو دین کا علم اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے کہ بھائی سیکھ لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ زیادہ پڑے گا، سیکھنے کا ثواب تو یہ ہے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے صرف سیکھنے کا، اور سیکھنے کے بعد جب اس پر آپ عمل کریں گے تو اس کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ تو بتاؤ کتنی پیاری حدیث ہے، لیکن ہم لوگوں نے اللہ ماشاءاللہ کسی بھائی نے سنی ہو، بہن نے سنی ہو، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس حدیث کو آپ نے سنا تھا۔ ویڈیو دیکھیے، کتابیں پڑھیے، دین کی باتیں خوب پڑھیے، خوب سیکھیے، اور 100 رکعت 1000 رکعت آپ نے 3 مسئلے روزانہ سیکھے، آپ کو 3000 رکعت سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ میرے بھائیوں اتنی پیاری پیاری حدیث ہے، تو دین کا علم حاصل کرنا چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ دین خوب سیکھیں، مسائل سیکھیں، نماز سیکھیں، جب انشاءاللہ سیکھیں گے تو پڑھنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اور ہمارے پیارے آقا نے خود فرما دیا کہ یہ تو سیکھنے کا ثواب ہے، چاہے تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، لیکن سیکھنے پہ تو عمل کر کے تو الگ ثواب ملے گا، اور عمل نہیں کرو گے تو 1000 رکعت کے برابر تمہیں ثواب پھر بھی مل جائے گا۔ تو ہے نا مزے کی بات۔ تو اتنی خوبصورت حدیث میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ بھائی اس حدیث کو مجھے آپ محبت دینا دیں، ہاں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کو خوب پیار دیں، خوب پھیلائیں، خوب شیئر کریں، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی دین کا علم حاصل کرنے میں اتنا بڑا ثواب ہے۔ 1000 رکعت، اللہ اکبر، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ، پاؤں میں ورم آ جائے گا، پیر سوج جائیں گے۔ 100 رکعت نہیں پڑھی جائیں گی ہم پر، ہمیں تو 17 عشاء کی پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے، اور کہاں صرف دین کی باتیں سیکھنے پر 1000 رکعت کے برابر اللہ کے نبی کی بشارت، اللہ کے نبی کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو دین کو سیکھو، اس ویڈیو کو خوب شیئر کرو، اور خوب دین کی باتیں سیکھو بھائیوں، اور خوب لوگوں کو دین سکھاؤ، کونے کونے تک ہر مسلمان جو دنیا کے کونے کونے میں بستا ہے اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچاؤ، اور 1000 رکعت کے برابر خوب ثواب حاصل کرو، راتوں کی عبادت حاصل کرو، کہ آخرت کے میدان میں جب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو نام اعمال ہمارا نیکیوں سے بھر رہا ہو، اور اس میں میری ایک ویڈیو بھی ہو، اور آپ کی طرف سے بھی یہ ہو کہ اللہ کے نبی ہم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز سیکھی، غسل سیکھا، وضو سیکھا۔ انشاءاللہ ہم سب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جگہ پائیں گے جب اس طریقے سے دین کی محنت کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔